السلام علیکم، صافی میکس میں خوش آمدید۔ اب آئیے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو استعمال کر کے ہم اس چیپٹر کے پہلی ایکسرسائز کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی ایکسرسائز کے پہلے کویسچن میں ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ فائنڈ دا آرڈر آف دا فالوئنگ میٹریسز، یعنی ہمیں گیون میٹریسز کا آرڈر معلوم کرنا ہے۔ تو اگر میں دیکھ لوں ویکٹر اے میں نمبر آف رو ایک دو روز ہے اور اسی طرح 2 کالمز ہیں، تو اس میٹرکس کا جو آرڈر ہے وہ 2 x 2 ہے، اسی لیے اس کو میں 2 x 2 یہاں پہ لکھتا ہوں۔ اسی طرح میٹرکس بی کو میں اگر دیکھ لوں تو میٹرکس بی میں بھی 2 کالمز اور 2 روز ہے، تو اسی لیے اس میٹرکس کا بھی جو آرڈر ہے وہ 2 x 2 ہے۔ اور اگر میں میٹرکس سی کی طرف جاؤں تو میٹرکس سی میں 1 رو ہے اور 2 کالمز ہے، ایک یہ کالم ہے اور ایک اس طرح کالم ہے، تو اسی لیے اس میٹرکس کا جو آرڈر ہے وہ 1 x 2 ہے۔ پھر اگر میں میٹرکس ڈی کی طرف آ جاؤں تو میٹرکس ڈی میں 1 کالم ہے جبکہ 3 روز ہے، اسی لیے میٹرکس ڈی کا جو آرڈر ہے وہ 3 x 1 ہے، یعنی 3 روز ہے اور 1 کالم ہے۔ پھر اگر میں میٹرکس ای کی طرف آ جاؤں تو میٹرکس ای میں 1 2 3 میرے پاس روز ہے اور 2 کالمز ہے، تو اسی لیے میٹرکس ای کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر میرے پاس 3 x 2 ہے۔ اور اگر میں میٹرکس ایف کی طرف آ جاؤں تو اس میں 1 ایلیمنٹ ہے، یعنی یہ 1 رو ہے اور اس طرح 1 کالم ہے، تو اسی لیے اس میٹرکس کا جو آرڈر ہے وہ 1 x 1 ہے، یعنی 1 کالم ہے اور 1 روز ہے۔ اور اگر میں میٹرکس جی کی طرف آ جاؤں تو جی میں 3 کالمز اور 3 روز ہے، تو اسی لیے اس کا آرڈر 3 x 3 ہے۔ اور اگر ایچ کی طرف آ جاؤ تو ایچ میں 2 روز ہے اور 3 کالمز ہے، تو اسی لیے اس کا جو آرڈر ہے وہ 2 x 3 ہے۔ اب دوسرے کویسچن کی طرف موو کرتے ہیں۔ Which of the following matrices are equal؟ تو ایکول کے لیے ہمارے پاس 2 کنڈیشن ہیں، نمبر فرسٹ کہ اس کا آرڈر بھی برابر ہو اور نمبر سیکنڈ کہ اس کا کرسپونڈنگ ایلیمنٹس بھی برابر ہوں۔ تو اگر اس کو میں کیئرفلی دیکھ لوں، میٹرکس اے کو اگر میں لے لوں تو اس کے اندر 1 ایلیمنٹ ہے اور وہ ایلیمنٹ 3 ہے، تو کیا ہمارے پاس ان گیون میٹریسز میں کوئی دوسری ایسی میٹرکس ہے جس کے اندر 1 ایلیمنٹ ہو؟ تو ہاں وہ ہے، اور وہ میٹرکس ہے سی، کیونکہ سی کے اندر ایک ایکسپریشن دیا گیا ہے جس میں 5 - 2، تو 5 - 2 از ان فیکٹ ایکول ٹو 3۔ سو اسی لیے میں لکھ سکتا ہوں کہ میٹرکس اے از اکول ٹو میٹرکس سی۔ سو یہ دونوں میٹریسز آپس میں برابر ہیں۔ پھر جاتے جاتے بی کا جو میٹرکس ہے اس میں 1 رو اور 2 کالمز ہیں، اور اگر میں آئی میں دیکھ لوں تو اس میں بھی 1 رو اور 2 کالمز ہے، اور جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے رو کا وہ ایلیمنٹ 3 + 2 ہے، تو 3 + 2 = 5، اور یہاں پہ بھی بی میں بھی 5 ہے، تو اسی لیے بی از اکول ٹو آئی، یہ دونوں میٹریسز آپس میں برابر ہیں۔ پھر اگر میں میٹرکس ای کو دیکھ لوں تو میٹرکس ای میں 2 کالمز ہیں اور 2 روز ہیں، اور میٹرکس ایچ میں اگر دیکھ لوں تو 2 کالمز اور 2 رو ہیں، اور اگر میں کرسپونڈنگ ایلیمنٹس کو دیکھ لوں یہاں پہ بھی 4 ہیں، تو یہاں پر بھی 4 ہے، یہاں پہ 0 ہے، یہاں پر بھی 0 ہے، یہاں 6 ہے تو یہاں پر بھی 6 ہے، یہاں پہ 2 ہے تو یہاں پر بھی 2 ہے۔ سو کرسپونڈنگ ایلیمنٹس بھی برابر ہیں، اور اگر ساتھ ساتھ میں میٹرکس جے کو دیکھ لوں تو یہاں پہ بھی 2 روز اور 2 کالمز ہیں، اور ساتھ ساتھ 2 + 2 = 4، it is equal to first element، 2 - 2 gives 0، so یہ بھی ایلیمنٹ کرسپونڈنگ ایلیمنٹس کے برابر ہے، this makes 6 which is same as in میٹرکس ای اینڈ ایچ، اور یہاں پہ this makes 2۔ سو یہ 3 میٹریسز آپس میں برابر ہے، یعنی ای = ایچ = جے۔ پھر اگر میں میٹرکس ایف کو دیکھ لوں تو میٹرکس ایف میں
दो रोज हैं और एक कॉलम है, और अगर मैं जी को देख लूँ तो जी के जो एलिमेंट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दी हुई है, तो 3 - 1 makes 2 which is equal to the element of f, and 3 + 3 makes 6 which is equal to the element of f. सो ये आपस में बराबर है और ये पहले एलिमेंट जी के बराबर है, सो f इज इक्वल टू जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें दो इक्वल मैट्रिसेस दी हुई है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट्स एक्सप्रेशन के फॉर्म में हैं। अगर हम देख लें तो ये सारे एक्सप्रेशन के फॉर्म में हैं, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स, पहली एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स और सेकंड रो में पहले एलिमेंट्स ये नंबर्स हैं, जबकि लास्ट वन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अननोन है। तो हमने अब मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स मालूम करने हैं, तो सबसे आसान ये वाली एक्सप्रेशन है, यानी c - a शुड बी इक्वल टू 3। यहाँ में मैं लिखता हूँ c - a इक्वल टू 3। अब अगर 1 को मैं इस साइड पे लेकर आऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, then that would make like this one, and that's give me 4. So the unknown c in the matrix at the left side equals 4. अब मैं पहली रो के पहला एलिमेंट लेता हूँ और according to second condition a plus c must be equal to 0, so I write it a plus c equal to 0। तो इससे अगर c को मैं राइट साइड पे लेकर आऊँ ये माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, और अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो दिस गिव मी a is equal to -4। So the second unknown has a value equal to -4। अब मैं फर्स्ट रो की सेकंड एलिमेंट यानी a plus 2 भी लेता हूँ, and that must be equal to -7, and if I take the a to this side it will become negative, and I can write it as 2b is equal to this, और अगर मैं a की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो ये हो जाएगा -7 + 4, तो ये आ गया -7 + 4 equal to -3, और 2 को भी अगर मैं इस साइड पर लेकर आऊँ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, and I can write b equals 3 divided by 2, and from the lost element from this one I can set the equation 4d - 6 equal to 2d, और अगर 2d को मैं इस साइड पर ले जाऊँ और 6 को इस साइड पर लेकर आऊँ तो मैं अकॉर्डिंगली साइंस चेंज करता हूँ, ये -2d हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। इन दोनों को अगर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करूँ तो they give me 2d, and therefore I can write it like this, और अगर 2 को मैं इस साइड ऑफ द इक्वेशन लेकर आऊँ तो therefore give me 3। So these are the values of the unknown. For these values ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हो सकती हैं, क्योंकि अब अगर मैं देखूँ तो a plus c is equal to 4 - 4 which gives me 0, और इसी तरह दूसरे वैल्यूज हम मालूम कर सकते हैं, और इसी तरह दूसरे वैल्यूज हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि 4 - 1 is equal to 3, तो that gives me 3 and so on।